یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے توجہ نہ کی۔ اماں باہر ہی تھی، لیکن چند لمحوں بعد ہی کمرے کے دروازے پر دستک دی گئی تو وہ چونک گئی۔ کون؟ اس نے کنڈی گرانے کے ساتھ ساتھ پوچھا۔ احسن۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ دروازے کے پٹ اس سے وانا کیے گئے۔ یہ محترم اچانک کس سلسلے میں پہنچ گئے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ کیا لوٹ جاؤں واپس؟ باہر سے قدرے شوخی سے پوچھا گیا۔ زینب نے دروازہ کھول دیا۔ ہائے رے قسمت! گہرا سانس لے کر اس نے ٹکڑوں میں کہا تھا۔ کیا ہوا؟ زینب اسے گھور رہی تھی۔ واپس کیوں آئے؟ ایک نظر آپ کو دیکھنے کے لیے۔ احسن نے اسے گھورا۔ اماں سے اجازت لے کر گیا تھا کہ فرخندہ باجی کو گھر پہنچا کر آتا ہوں، اور تم ہو کہ سابقہ کسی بھی تیاری کا کوئی نام و نشان نہیں چھوڑا۔ زینب ہولے سے مسکرا دی۔ مجھے کیا خبر تھی، اماں نے بتایا ہی نہیں۔ اب کیا دونوں اسی طرح کھڑے رہیں گے؟ یا تو باہر آ جاؤ یا مجھے اندر آنے دو۔ آ جائیں۔ زینب نے اسے راستہ دیا اور پھر خود اندر بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگی۔ اماں کہاں ہیں؟ پھر اس نے مڑ کر احسن سے پوچھا۔ کچن صاف کر رہی ہیں۔ بیچاری اماں، تم ان کا بالکل ہاتھ نہیں بٹاتی۔ بٹاتی کیوں نہیں، بٹاتی ہوں۔ اماں کچن صاف کر رہی ہیں تو باقی صفائی مجھے کرنی ہے۔ بس یہ ذرا سی چیزیں سمیٹ دو گی اور تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ اچھا بابا، یہ ہم ماں بیٹی کا معاملہ ہے، آپ یہ فرمائیں کہ آمد کس سلسلے میں ہوئی؟ وہ اسے کافی فاصلے پر رکھے موڑے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ بتایا تو ہے، تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ دلہن بن کر کیسی لگ رہی ہو؟ زینب کو شرم آ گئی۔ میں دلہن تو نہیں بنی تھی، بس ایسے ہی ذرا سا تیار ہوئی تھی۔ اچھا، سنا تو ہے کہ منگنی میں بھی لڑکیاں دلہن بنتی ہیں۔ چلو خیر، کوئی بات نہیں، میں 2 مہینے بعد۔ آپ چائے پیئیں گے؟ اس نے گھبرا کر اس کی بات کاٹ دی۔ خوشی کی ترنگ میں آ کر وہ نہ جانے کیا کچھ بولے جا رہا تھا۔ اس نے غور سے زینب کو دیکھا اور ہنس دیا۔ چلو، بناؤ گی تو ضرور پیوں گا، میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ کچن میں آئی تو اماں چائے بنا چکی تھی۔ لو، انہوں نے اسے دیکھ کر ٹرے اس کی سمت بڑھائی۔ میں چائے لا رہی تھی، اب آ گئی ہو تو لے جاؤ اندر۔ زینب ٹرے تھامنے کی بجائے اماں کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ صبح سے کام میں لگی ہوئی تھی۔ وہ خود تو مہارانی بنے ایسے کمرے میں گھسی رہی تھی جیسے مائیوں بیٹھ گئی ہو۔ اس وقت بھی وہ کچن سمیٹ کر نماز پڑھنے کے لیے جا رہی تھی، لیکن احسن کو دیکھ کر چائے بنانے لگی۔ زینب کو اپنی ماں پر بے ساختہ ٹوٹ کر پیار آیا۔ کس قدر چاہتی تھی وہ اسے۔ کیا دیکھ رہی ہو، تھامو۔ اماں، اس نے جھک کر ان کا گال چوم لیا۔ کتنی اچھی ہیں آپ۔ اماں سادگی سے مسکرا دی۔ اچھا، میں ذرا نماز پڑھ لوں تو آتی ہوں۔ احسن میاں سے کہنا بیٹھیں۔ جی۔ وہ ٹرے اٹھا کر اندر چلی آئی۔ احسن کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ آہٹ سن کر سیدھا ہو گیا۔ اماں کو بھی بلا لو، وہ کپ تھامتے ہوئے بولا۔ اماں آ رہی ہیں نماز پڑھ کر۔ تم نماز نہیں پڑھتی؟ پڑھتی ہوں، وہ شرمندہ ہو گئی۔ کبھی کبھی پابندی سے پڑھا کرو۔ پھر وہ اسے دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ عبادت گزار عورتوں کے شوہر کو خدا خوب نوازتا ہے۔ جس گھر میں قدم رکھتی ہیں وہاں پھول کھل جاتے ہیں۔ میری اماں بچپن سے نماز روزے کی پابند ہے۔ اس نے چند لمحے احسن کی بات پر غور کر کے کہا۔ اور میرے ابا بیچارے، ساری عمر لگا دی انہوں نے، ایک گھر تک نہ بنا پائے۔ اور وہ عورتیں جو فرعون بنی بازاروں میں گھومتی ہیں، موٹی موٹی سیٹھیانیاں، جن کی کلائیاں کوہنیوں تک سونے سے پیلی ہو رہی ہوتی ہیں، گہرا میک اپ تھوپے یوں روپے بے دریغ لٹا رہی ہوتی ہیں، جیسے گھر سے قسم کھا کر نکلی ہوں کہ وہ کتنی عبادت گزار ہوتی ہیں۔ احسن اسے یوں جذباتی انداز میں بولتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہاں، تو خدا تو اس کو بھی نوازتا ہے جو اس کے وجود سے ہی منکر ہوتا ہے۔ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ صرف انہی کو دیتا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اس غرض سے کی گئی عبادت تو مشکوک ہی رہتی ہے، آیا مقبول ہوگی بھی یا نہیں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا زینب، اس روز اماں نے بتایا تھا کہ تم پیسے کی اہمیت پر بہت زور دیتی ہو، لیکن تم اس قدر جذباتی ہو مجھے اندازہ نہ تھا۔ وہ بے حد حیران تھا۔ میں واقعی اس سلسلے میں پاگل پن کی حد تک جذباتی ہوں احسن، وہ سر جھکا کر بولی۔ اس روز آپ پوچھ رہے تھے میرے انکار کی وجہ، آج میں آپ کو بتا دوں وجہ یہی تھی۔ میں کسی ایسے شخص سے شادی کی خواہش مند تھی جو میری ہر خواہش پوری کر سکتا ہو۔ میں بچپن سے لے کر اب تک اپنے شوق کی چیزوں کو ترستی ہوں، میں چاہتی ہوں۔ وہ گہرا سانس بھر کر خاموش ہو گئی۔ اب یہ سب کچھ کہنے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ وہ اپنی کشتیاں جلا چکی تھی، اپنے خواب کو چلتی ہوئی آگے بڑھا آئی تھی۔
اب پلٹ کر ان کرچیوں کو دیکھنے اور انہیں چننے کی کوشش لا حاصل تھی۔ احسن بغور اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ تم پچھتا رہی ہو زینب؟ اس کے خاموش ہونے پر وہ بڑے عجیب انداز میں بولا۔ نہیں تو، وہ جلدی سے بولی، میں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے یہ، پھر میرا اعتبار بھی کرو زینب۔ وہ یکایک جوشیلے انداز میں بولا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈھیر کروں گا۔ چاند تارے توڑ لانے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن جس شے کی تمہیں خواہش ہوگی وہ اپنا آپ بیچ کر بھی لاؤں گا۔ زینب کی آنکھوں میں نمی سے ستارے چمکنے لگے۔ تمہارا ساتھ پانے کی تمنا میری زندگی بن گئی تھی، تم نے مجھے اپنانے کا فیصلہ کر کے مجھ کو میری زندگی لوٹا دی ہے۔ وہ بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں زینب، تمہیں زندگی کی ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گا۔ چند دن بعد وہ اچانک شام میں چلا آیا، بنا کسی پیش کی اطلاع کے۔ چلیے، اس نے اماں سے کہا، تیار ہو جائیں فٹافٹ، رات کا کھانا ہماری طرف ہے۔ اماں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ہماری طرف؟ جی ہاں، میری طرف۔ اس لیے نہیں کہا کہ تمام تیاری فرخندہ آپا نے کی ہے، صبح سے لگی ہوئی ہیں دعوت کرنے میں، ان کا برابر کا حصہ ہے۔ ویسے میں اپنے گھر لے جانے آیا ہوں اماں، میں چاہتا ہوں آپ اور زینب بھی شادی سے قبل ایک مرتبہ میرا گھر دیکھ لیں۔ اصل میں اماں، زینب کی آنکھوں میں نہ جانے کیا کیا خواب سجے ہیں، میں وہ خواب ضرور پورے کروں گا، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ اس لیے میں نے سوچا اس کے خیالات کو کوئی دھچکا نہ لگے، اسے پوری طرح سے علم ہو کہ اسے بیاہ کر کہاں جانا ہے، وہ ذہنی طور پر تیار ہو۔ اماں خاموشی سے اٹھ کر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اسے بھی تیار ہونے کا کہا۔ زینب کو یقین نہ تھا کہ اماں شادی سے پہلے اسے وہاں جانے کی اجازت دے دیں گی۔ اسے بڑی حیرانی ہوئی۔ ہر کسی کو بڑی جلدی شیشے میں اتار لیتے ہیں آپ۔ اماں کسی کام سے باہر گئیں تو اس نے شرارت سے سرگوشی کی۔ بتاتا ہوں اماں کو، وہ خطرناک حد تک سنجیدگی سے بولا۔ زینب شرارت سے ہنستی باہر بھاگ گئی۔ وہ دونوں تیار ہو گئی تو احسن رکشہ لے آیا۔ اماں اور وہ رکشے میں بیٹھ گئے۔ احسن بائک پر سوار ہو گیا۔ جس علاقے میں اس کا گھر تھا اسے دیکھ کر زینب کو حقیقتاً مایوسی ہوئی تھی۔ اس علاقے میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر تھے، گندی گلیاں تھیں، میلے بچوں کا ہجوم تھا۔ احسن نے بائک ایک نسبتاً صاف گلی میں ایک نسبتاً صاف گھر کے سامنے روکی تو اس کا نہ جانے کب کا رکا ہوا سانس خارج ہوا۔ شکر ہے کچھ تو صاف جگہ ہے، پچھلی گلی تو گندگی کا ڈھیر تھی۔ وہ اتر کر سوچ رہی تھی۔ گھر میں وہ جس قدر خوش تھی اب قدرے بجھی بجھی نظر آ رہی تھی۔ احسن اس کی ہر تبدیلی کو بغور نوٹ کر رہا تھا۔ آئیں اماں، رکشے والے کو کرایہ دے کر وہ ان کی رہنمائی کرتا آگے بڑھا۔ دونوں اس کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہو گئیں۔ نیچے فرخندہ باجی رہتی ہیں، وہ بغلی دروازے سے سیڑھیوں کی سمت جاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ میں اوپر رہتا ہوں، فرخندہ باجی اور ان کے شوہر دونوں ہی عادت کے بہت اچھے ہیں، مجھے بالکل سگے بھائیوں کی طرح چاہنے لگے ہیں۔ 8 سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں رہتے ہوئے، اس سے پہلے میں رشتے کی خالہ کے پاس رہا ہوں۔ ماں باپ تو بہت بچپن میں ہی میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا بتاتا جا رہا تھا۔ سیڑھیاں طے کر کے ایک چھوٹا سا صحن پڑتا تھا جس میں گلاب اور موتیے کے چند گملے ترتیب سے رکھے تھے۔ ایک کونے میں کپڑے دھونے کے لیے چھوٹا سا چبوترا تھا۔ صحن پار کر کے ایک مختصر سا لاؤنج تھا جس میں ایک صوفہ، ایک میز اور کونے میں ایک چھوٹا ٹی وی رکھا تھا۔ سامنے 2 کمرے اور سائیڈ میں چھوٹا سا کچن تھا۔ پورا گھر ایک ہی نگاہ ڈالنے میں تمام ہوتا تھا، لیکن گھر بہت اچھا اور صاف ستھرا بنا ہوا تھا، ہوادار اور روشن روشن سا۔ گرمیوں کے دن تھے لیکن گرمی کا نشان تک نہ تھا۔ بیٹھیں آپ لوگ، اس نے لاؤنج میں بچھے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ میں فرخندہ آپا کو بلا کر لاتا ہوں، وہ کھانا پکا کر نیچے گئی ہیں، صبح سے یہیں تھی۔ اماں صوفے پر بیٹھ گئیں جبکہ وہ کھڑی رہی۔ احسن باہر نکل گیا تو وہ کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ چولہوں کی فٹنگ اور کونے میں بنی برتنوں کی الماری کے بعد بمشکل ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی گنجائش تھی۔ کھانے کے برتن نکلے ہوئے تھے، یقیناً فرخندہ آپا کے تھے۔ احسن نے اتنے برتنوں کا کیا کرنا تھا؟ وہ جائزہ لیتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ ایک کونے میں سنگل بیڈ تھا جس پر صاف ستھری بیڈ شیٹ بچھی تھی۔ ایک کونے میں رائٹنگ ٹیبل اور کرسی رکھی تھی۔ ایک تپائی پر پانی کا جگ اور گلاس رکھا تھا۔ بیڈ کے مقابل دیوار میں کپڑوں کی الماری تھی، بس یہی کل کائنات تھی اس کمرے کی۔ وہ دوسرے کمرے میں آئی، یہاں فرش پر ایک دری بچھی تھی اور چند گاؤ تکیے دھرے ہوئے تھے۔ ایک دیوار پر بڑی پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ گھر نہایت مختصر لیکن بے حد صاف ستھرا تھا۔ ہر چیز نہایت صفائی سے اپنی جگہ بالکل درست نظر آ رہی تھی۔ کسی قسم کی افراتفری نہ تھی جیسے کہ ایک اکیلے جوان لڑکے کے گھر میں نظر آ سکتی تھی۔ ہمیں دکھانے کو کیا ہوگا یہ سب کچھ، اس نے یقین سے سوچا۔ اتنے صفائی پسند لگتے تو نہیں۔ باہر صحن میں رکھے گملے تک صاف ستھرے ہیں۔
فرخندہ آپا آ کر نہایت محبت اور خلوص سے ملی۔ زینب سے یہ ان کی تیسری ملاقات تھی، لیکن وہ برسوں کسی شناسائی کا رویہ اپنائے ہوئے تھی۔ زینب نے ان کے ساتھ مل کر کھانا نکالا۔ لاؤنج میں پڑی سینٹرل ٹیبل ہٹا کر دیوار سے لگا دی گئی، بیچ میں دری بچھا کر وہ لوگ وہیں بیٹھ گئے۔ اندر کمروں میں اس وقت حبس سا ہوتا ہے، فرخندہ آپا بولی تھی، یہاں کھانا کھا لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، حبس تو نہیں، اماں فوراً بولی۔ بڑا اچھا روشن گھر ہے، عمدہ طرز پر بنا ہوا۔ ہاں یہاں ہوا کچھ زیادہ آتی ہے۔ زینب نے کوئی رائے دینا مناسب نہ سمجھا۔ اسے اتنا چھوٹا گھر اور مختصر ساز و سامان دیکھ کر کچھ خاص خوشی نہ ہوئی تھی۔ اماں البتہ حسب عادت نہایت خوش تھیں۔ کھانا بھی نہایت لذیذ تھا۔ اماں، آپا اور احسن مسلسل بول رہے تھے جبکہ وہ چپ چاپ لقمے لے رہی تھی۔ کیا بات ہے زینب، تم ٹھیک سے کھا نہیں رہی؟ فرخندہ آپا نے اس کی جانب توجہ کی۔ کھانا پسند نہیں آیا؟ کھانا تو بہت اچھا بنا ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ تمہارا وجود بھی اس گھر میں ایک نعمت ہے فرخندہ، اماں بولی تھی۔ مجھے اس کی طرف سے پریشانی نہ ہوگی، یہ تو بھی بہت ناسمجھ اور ناتجربہ کار ہے۔ سخت پریشانی ہوتی تھی مجھے سوچ سوچ کر، یہ کب اور کیسے سیکھے گی؟ سب آ جاتا ہے اماں، فرخندہ آپا ہنس کر بولی۔ ہماری شادی ہوئی تو ہمیں کیا آتا تھا؟ چائے تک بعد میں بنانا سیکھی ہے۔ تم نے سیکھ لی چائے بنانا؟ احسن شرارتاً اس سے مخاطب تھا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ واپسی میں بھی وہ انہیں چھوڑنے آیا تھا، چند لمحوں کے لیے اندر بھی چلا آیا۔ مطمئن ہو؟ اماں کمروں کے دروازوں میں پڑے تالے کھولنے لگی تو وہ ہولے سے پوچھنے لگا۔ کس بات سے؟ وہ انجان بن گئی، اپنے خوابوں کے محل سے۔ وہ ہنسا۔ زینب نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا، پھر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ زینب، جی، ایک بات کا یقین کر لو، خوشی کا کوئی سائز نہیں ہوتا جو اسے بڑے بڑے گھروں اور اونچی اونچی دیواروں والے محلوں میں ہی ڈھونڈا جائے۔ میں نے کب کہا؟ وہ آہستگی سے بولی۔ تمہارا رویہ کہہ رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں زینب، ہم دونوں اس چھوٹے سے گھر میں بھی خوش رہیں گے، تم دیکھنا۔ مجھے یقین ہے اپنی محبتوں پر۔ آؤ احسن، اماں دروازہ کھول کر اسے بلا رہی تھی۔ اندر آ جاؤ۔ میں چلتا ہوں اماں، پھر آؤں گا، خدا حافظ۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ زینب گہری سوچ میں گم تھی۔ فارحہ اچانک ہی چلی آئی تھی۔ زینب کو دیکھتے ہی وہ پرجوش انداز میں اس سے لپٹ گئی۔ زینب، قسم خدا کی بے حد مس کیا ہے میں نے تمہیں۔ مجھے یقین ہے پورا تم نے بھی یاد کیا ہوگا مجھے۔ ایسا ویسا؟ زینب کھلکھلا کر ہنس دی۔ اور ایسی کمینی ہو تم، پورے نوٹس بنا کر بیٹھی ہوں گی۔ اکیلے اکیلے تیاری کمپلیٹ ہو گئی ہوگی تمہاری تو۔ قسم لے لو اگر ایک لفظ بھی پڑھا ہو تو۔ زینب شرارت سے ہنسی۔ میں تو سخت ٹینس ہوں زینب، کیا کروں گی میں؟ وہ جوش جذبات میں اس کی سنے بغیر بولے جا رہی تھی۔ خبر ہے میری منگنی ہو گئی ہے، میری شادی ہے مہینے بھر میں۔ زینب کا منہ کھلا رہ گیا۔ پھپھی اماں نے اچانک ہی بلایا اور ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنا دی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ فیصل ابھی ابھی لوٹے ہیں لندن سے، اپنا بزنس کرتے ہیں، اب یہاں بھی برانچ قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھپھی اماں نے کہا پہلے شادی پھر کوئی دوسرا کام، تو انہوں نے جھٹ میرا نام لے دیا۔ بچپن سے لائک کرتے ہیں مجھے، یقین کرو زینب، مجھے خبر ہی نہیں وہ نہ جانے کب سے سپنے دیکھ رہے تھے۔ وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ میں تو چند دنوں میں خوشی سے پھول کر کپا ہو گئی ہوں، ایمان سے کپڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں ایک ہی مہینے میں۔ اچھا سنو، پھر وہ رازداری سے گویا ہوئی۔ ان سے چھوٹا بھائی ہے احمر۔ پھپھی اماں نے مجھ سے پوچھا کوئی لڑکی نظر میں ہو تو بتاؤ، میں نے جھٹ تمہارا نام لے دیا ہے۔ اگلے مہینے آ رہی ہیں پھپھی، تم سے ملانے لاؤں گی انہیں۔ ایسے ہونقوں کی طرح منہ کھولے کیا دیکھ رہی ہو؟ باہر سے لاء پڑھ کر آیا ہے، یہاں اپنی پریکٹس کرے گا، بہت ٹیلنٹڈ ہے، لاکھوں میں کھیلا کرو گی۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ فارحہ، میری منگنی ہو گئی ہے، وہ بمشکل بول سکی تھی۔ احسن ایاز سے۔ کیا؟ فارحہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ زینب کاش تم تھوڑا سا تو انتظار کر لیتی۔ فارحہ کے لہجے میں بے پناہ تاسف تھا۔ آخر تمہیں اس قدر جلدی کس بات کی تھی؟ تمہارا حسن ڈھل رہا تھا یا تمہاری عمر نکلی جا رہی تھی؟ تمہارے حوصلے جواب دے رہے تھے کیا؟ کیا ہو گیا تھا زینب؟ اس کے لہجے میں قدرے جھنجھلاہٹ در آئی۔ کس قدر خوش تھی میں، کتنی جلدی تھی مجھے تم سے ملنے کی، کہ کسی طرح اڑ کر تم تک پہنچوں اور تمہیں یہ سرپرائز دوں۔ میں نے تو اپنے طور پر پورا یقین کر لیا تھا کہ پھوپھی تمہیں پہلی نگاہ میں ہی پسند کر لیں گی اور ہم دونوں کی دوستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹوٹ ہو جائے گی، لیکن تم زینب اور اماں اور وہ احسن صاحب۔ آخر میں وہ جل کر بولی تھی۔ زینب سر جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھی تھی، جیسے فرد جرم سن رہی ہو۔ اب کچھ پھوٹو بھی منہ سے،
منگنی کر ہی لی ہے تو چہرے پر اس برستی اداسی کا کیا سبب؟ کیا اماں نے زبردستی منگنی کر ڈالی؟ پوچھے بغیر۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اماں نے تو انکار کہلا بھیجا تھا، تم تو جانتی ہی ہو۔ پھر یہ اچانک کیوں؟ بس فارحہ، اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ یوں سمجھو یہ نصیبوں کا کھیل ہے، اپنے مقدر سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ آنکھ کی پتلی میں کتنے ہی خواب چڑے ہوں، نظر سامنے کھڑا مقدر ہی آتا ہے۔ خدا نے میری ہتھیلیوں میں اسی شخص کا نام تحریر کیا ہے، احسن ایاز۔ اس نے ہتھیلی سامنے پھیلا کر یوں کہا جیسے واقعی ہاتھ پر اس کا نام لکھا ہے۔ مجھے یقین ہے اس نے تمہیں مجبور کیا ہوگا۔ فارحہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں، شاید اس کو مجبور کرنا کہتے ہیں۔ وہ ہر دوسرے دن آتا تھا اماں سے ملنے، میرے حوالے کے بغیر۔ پھر مجھے بھی اچھا لگنے لگا اس کا آنا، میں لاشعوری طور پر اس کی منتظر رہنے لگی۔ پھر اماں نے سمجھایا، کچھ دل نے سمجھایا، اور بس یہی کل فسانہ ہے۔ چلو، فارحہ نے سانس بھری، یوں ہی صحیح۔ ظاہر ہے اگر تمہارے دل نے بھی تمہیں یہ سمجھایا ہے پھر تو کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ورنہ اس نے سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ ورنہ ہونے کو تو ابھی بھی بہت کچھ ممکن ہے۔ فارحہ نے جیسے ہی اس کا چہرہ جانچا تھا میں اماں سے بات کرتی کہ نہیں فارحہ، وہ جلدی سے بول اٹھی، جو ہو گیا بس اب وہی بہتر ہے۔ میں اماں کو کوئی دکھ دینا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، فارحہ نے کندھے اچکائے، خدا کرے یہ فیصلہ تمہارے حق میں بہت بہتر ثابت ہو۔ اور تم سناؤ، اس نے قصدن اس کا دھیان اس موضوع پر سے ہٹانے کے لیے کہا۔ تم خوش ہو؟ وہ کیسے ہیں فیصل صاحب؟ وہ فارحہ بے ساختہ ہنستی تھی۔ بہت اچھے ہیں، تم ملو گی تو یہی کہو گی۔ تھوڑے سے بزنس مائنڈڈ ہیں، ایک کے دو بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، جذباتیت سے قدرے گریز کرتے ہیں۔ محبت تو فرما چکے ہیں لیکن اظہار وظہار بقول ان کے انہیں نہیں آتا۔ پھر بھی آئی ہمیں ہیپی، یہ دیکھو نا، یہ رنگ انہوں نے ہی گفٹ کی ہے، ڈائمنڈ لگا ہے اس میں 25,000 کی ہے۔ 25,000! زینب ہونقوں کی طرح اس نازک انگوٹھی کو دیکھنے لگی۔ صرف یہ انگوٹھی؟ ہاں تو اور کیا؟ فارحہ ہنستی۔ میں خود ان کے ساتھ گئی تھی پسند کرنے۔ ڈائمنڈ ہے پگلی، کوئی عام سا نگینہ نہیں۔ اس کے کہنے پر زینب کی نگاہ اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پڑی، انگوٹھی پر گئی۔ اس نے مٹھی بند کر لی۔ اس کی انگوٹھی میں سرخ رنگ کا عام سا نگینہ تھا۔ ڈائمنڈ سے کم کی تو فیصل بات ہی نہیں کرتے۔ فارحہ اپنی دھن میں مگن بول رہی تھی۔ پتہ ہے زینب، میں تو منہ دکھائی کا گفٹ بھی وہیں پسند کرائی ہوں۔ اتنا حسین دیدہ زیب سیٹ ہے، نگاہیں خیرہ کرنے والا۔ فیصل بولے، تمہیں پسند ہے تو میں اسی کو آرڈر دے دیتا ہوں۔ چیز تمہیں پہننی ہے، پسند تمہاری ہی ہونی چاہیے۔ میں یہ سرپرائز ورپرائز نہیں مانتا۔ وہیں آرڈر کر دیا انہوں نے میرے سامنے ہی۔ بہت امیر ہیں؟ زینب کے لہجے میں اس کی تمام حسرتیں بول رہی تھیں۔ ہاں، بہت دولت باندھی ہے ان کے گھر کی۔ فارحہ نے بال جھٹکے۔ کتنے تھوڑے دن گزرے تھے، اس کا ہر انداز بدل چکا تھا۔ اس نے ابھی سے خود کو مسز فارحہ فیصل کے روپ میں دیکھنا اور سوچنا شروع کر دیا تھا۔ زینب ایک تحیر کے عالم میں گھری اس کو دیکھ رہی تھی۔ سچ زینب، میں نے تمہارے لیے فیصل سے بھی اچھا شخص پسند کیا تھا۔ فیصل اتنے ہینڈسم نہیں جتنا کہ احمر، لیکن خیر، اس نے پھر سانس بھر کر کہا، جیسا کہ تم نے کہا وہی قسمت۔ زینب، اماں تیسری مرتبہ کمرے میں آئی تھیں۔ بیٹا کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ دوپہر ہو گئی ہے، تم ابھی تک بستر میں پڑی ہو۔ ٹھیک ہوں اماں، وہ بے دلی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، سستی سے ہاتھ اٹھا کر انگڑائی لی۔ بس دل چاہ رہا تھا دیر تک سونے کا۔ ارے بیٹا اب یہ رواج بدلو اپنے، اماں چڑھ کر بولیں۔ مہینہ 2 مہینے میں تم اپنی تمام عادتیں سدھار لو۔ کل کو سسرال جاؤ گی تو کون تمہیں یوں 12 بجے تک سونے دے گا؟ سسرال میں کون ہے ایسا؟ آپ نے تو بڑا چن کر گھر اور بر ڈھونڈا ہے میرے لیے۔ ساس سسر نہ سہی، اپنے گھر کے 1000 دھندے تو ہوتے ہیں عورت کو۔ اماں اس کے لہجے کا طنز قطن محسوس نہ کر پائی تھیں۔ اور پھر وہ جس کے دم سے سسرال ہے، شوہر وہ تو ہوگا نا؟ اس کی ہانڈی روٹی تو کرو گی، یا بھوکا پیاسا ہی روانہ کر دیا کرو گی اسے؟ یا یہ کہو گی کہ میرا دل آج دیر تک سونے کا ہے؟ گھر میں 10 نوکر ہوں پھر بھی سویرے اٹھ کر شوہر کو چائے پانی کا پوچھنا پڑتا ہے۔ تمہیں تو صبح اٹھ کر یہ خبر نہیں ہوتی کہ تم خود کس شے سے ناشتہ کرو گی۔ میں سامنے چائے لا کر رکھ دوں تو پینے کا احسان کر دیتی ہو، نہیں تو اللہ اللہ خیر صلاح۔ اماں نہ جانے کیوں غصے میں تھیں۔ وہ بے دلی سے گھٹنوں پر سر ٹکائے ان کی تقریر سنتی رہی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی تھی۔
فارحہ کی آمد، اس کی باتیں، اس کے دل کا چین آنکھوں کی نیند چھین کر لے گئی تھی۔ ساری رات اس نے محض یہ جاننے کی آرزو میں گزاری تھی کہ آیا اس کا فیصلہ درست تھا یا غلط۔ اس نے جلد بازی میں ایک غلط قدم اٹھا لیا تھا، اور ساری رات جاگ کر بھی یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ سکی تھی، اور اب اماں کی باتیں اس کی طبیعت اور مقدر کر رہی تھی۔ صبح صبح اٹھنا، شوہر کو ناشتہ کرانا، گھر کے ہزار دھندے، روز کی ہانڈی روٹی، اس کے ذہن میں انہی باتوں کی گردان ہونے لگی۔ فیصل تو ڈائمنڈ سے کم پر بات ہی نہیں کرتے، یہ رنگ دیکھو 25,000 کی ہے۔ وہ بولے، چیز تمہیں پہننی ہے، پسند تمہاری ہی ہونی چاہیے۔ دولت باندھی ہے ان کے گھر کی۔ فارحہ کی وہی پرانی باتیں جس پر وہ ساری رات غور و خوض کر چکی تھی، پھر ذہن میں ہلچل مچانے لگی۔ وہ شخص تمہیں کچھ نہیں دے گا سوائے بچوں کی لائن کی، ساری عمر روپے پیسے کے لیے لڑتے جھگڑتے گزر جائے گی۔ میں نے تو تمہارے لیے فیصل سے بھی اچھا شخص پسند کیا تھا، لیکن وہی قسمت۔ اس نے ایک گہری سانس بھری۔ ہاں قسمت۔ پھر وہ بڑبڑائی، ضروری نہیں کہ ہر حسین عورت کے مقدر میں خدا نے ایک عالیشان محل بھی لکھ دیا ہو۔ آمنہ ٹھیک کہتی ہے، لیکن اگر چہرہ دیکھنے کے لیے ایک بند رنگ سا آئینہ ہی ملنا ہے تو پھر حسن کا کرنا کیا ہے؟ کیوں دیتا ہے خدا حسن؟ جی ہی جی میں جلنے اور کڑھنے کے لیے، حسرتوں کا ماتم کرنے کے لیے؟ ایسے حسن کا فائدہ کیا جسے رونمائی میں ایک نقلی نگینہ چڑی انگوٹھی مل؟ زینب، وہ اپنے خیالوں سے چونکی اماں سامنے کھڑی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جی اماں، کیا بات ہے چندہ؟ تیری طبیعت تو واقعی خراب لگ رہی ہے۔ ایسا اترا اترا چہرہ، تھکی تھکی آنکھیں، میں بھی بس جو منہ میں آئے بولے چلی جاتی ہوں۔ اماں نے اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ اٹھ کر منہ دھو لے، میں اپنی رانی کو چائے بنا دیتی ہوں۔ میں ٹھیک ہوں اماں، مجھے اپنی عادتیں درست کر لینی چاہیے، کل کلاں کو کون میرے اتنے نخرے اٹھائے گا۔ وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اماں پیچھے کسی گہری سوچ میں گم کھڑی تھی۔ شام کو حیرت انگیز طور پر وہ چلا آیا تھا۔ السلام علیکم نصیب دشمنا، سنا ہے طبیعت ناساز ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے مقابل بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ یوں بستر میں گھس کر کس بات پر جی چلایا جا رہا ہے؟ زینب حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ یہ یقیناً اماں کے فون کا کرشمہ تھا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اماں نے فون کیا تھا آپ کو؟ یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں، اور پھر اتنی سی بات تو کوئی بیوقوف بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے، اس میں بھلا پوچھنے کی کیا بات ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں بیوقوف ہی ہوں۔ وہ جلی بھنی بیٹھی تھی۔ جی نہیں، آپ مہا بیوقوف ہیں۔ وہ ہنس دیا۔ زینب نے غصے سے اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ بلیک لائننگ کی شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس وہ بڑا سمارٹ لگ رہا تھا۔ سلیقے سے جمے ہوئے سیاہ بال ہلکی ہلکی چمک دیتے محسوس ہو رہے تھے، اور سیاہ آنکھوں میں وہی اپنائیت تھی، وہی خلوص تھا، وہی محبت تھی۔ اسے یوں محویت سے اپنی جانب دیکھتے ہوئے اس کے لب شرارت سے مسکرا اٹھے۔ اچھا لگتا ہوں نا؟ بڑی معصومیت سے اس نے پوچھا تھا۔ خجالت سے زینب کا برا حشر ہو گیا۔ گالوں پر دوڑتی سرخی اس نے خود ہی محسوس کر لی تھی۔ چائے بنا لوں؟ اسے فوری طور پر یہی بات سوچی۔ جی نہیں، اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں لاتی ہوں چائے بنا کر۔ اسے وہاں سے اٹھنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اس کی نظروں کی تپش برداشت سے باہر تھی۔ بڑی تیزی سے وہ باہر نکل آئی۔ اماں برآمدے میں عصر کی نماز ادا کر رہی تھیں۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ چائے کا پانی رکھتے ہوئے اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ رقصاں تھی۔ کل سے طبیعت سخت اداس تھی، جی بے حد ملول تھا، اور اب جیسے اچانک ہی متلا صاف ہوا تھا، اور چمکتا ہوا سورج اس کے روبرو چلا آیا تھا۔ دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ چائے بنانے کے دوران وہ ہاتھ میں پڑی انگوٹھی دیکھتی رہی۔ اب وہ بہت خوبصورت اور قیمتی معلوم ہو رہی تھی۔ چائے بنا کر وہ اندر آئی تو اماں ہنوزیت کی حالت میں تھی۔ وہ برآمدہ عبور کرتے ہوئے کمرے میں چلی آئی۔ وہ کرسی کی پشت سے سر ٹیک کر غالباً غنودگی میں چلا گیا تھا۔ چائے؟ وہ ہولے سے بولی۔ اچھا جناب۔ وہ سیدھا ہو کر پیالی پکڑتے ہوئے بولا۔ سو گئے تھے؟ وہ سامنے آ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تھکے ہوئے ہیں؟ ہاں تھکا ہوا تو ہوں، لیکن سویا نہیں تھا، کچھ سوچ رہا تھا۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ بتا دیا تو پھر بھاگ جاؤ گی؟ وہ پھر شرارت سے مسکرایا۔ یا اللہ! زینب کا چہرہ پھر سرخ ہو گیا۔ آپ تو بہت ہی بدتمیز ہیں، اس نے بمشکل کہا تھا۔ ہائے! احسن نے بناوٹ سے آہ بھری۔ ابھی سے ہی بدتمیزی کے تانے مل رہے ہیں، بعد میں تو نہ جانے کیا کچھ کہا جائے گا۔ احسن میں باہر چلی جاؤں گی، اس نے ضد ہو کر دھمکی دی۔ اوکے اوکے، اس نے مصالحت بھرے انداز میں ہاتھ اٹھایا۔
آج کی بدتمیزیاں یہیں ختم کی جاتی ہیں، اور میں تو یوں ہی جان کر تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ آخر تمہارے لٹکے ہوئے منہ کا بھی تو کچھ علاج کرنا ہی تھا۔ اب دیکھو، انہی بدتمیزیوں سے کیسی چمک آ گئی ہے چہرے پر، آنکھیں روشن ہو گئی ہیں، ہونٹ یہاں سے وہاں تک، اس کان سے اس کان تک۔ زینب کو بڑے زور سے ہنسی آئی۔ دیکھا بدتمیزیوں کا اعجاز؟ وہ اطمینان سے چائے پینے لگا تھا۔ میں اماں سے شکایت کروں گی آپ کی، انہیں کہہ دوں گی کہ آپ کو منع کر دیں یہاں آنے سے۔ وہ شرمندگی دور کرنے کی غرض سے قدرے خفگی سے بولی۔ تم خود کیوں نہیں کہہ دیتی اماں کے کاندھے پر بندوق رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ کہہ کر تو دیکھو، اگر تمہاری گلی سے بھی گزر جاؤں تو جو چور کی سزا وہ میری۔ زینب خاموش رہی۔ میرا مطلب تھا شادی سے پہلے۔ پھر وہ سر چھکا کر وضاحت کرنے لگی۔ سوچا تو میں نے بھی یہی تھا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ رخ روشن کا دیدار اب اپنے گھر لے جا کر ہی کریں گے۔ دل کو مارنا مجھے پسند نہیں، لیکن اماں نے فون پر بتایا کہ تم گمسم دیواروں کو تک رہی ہو، کھانے پینے سے ہاتھ اٹھا رکھا ہے تو مجھ سے رہا نہ کیا۔ سوچا ایک نظر دیکھتا چلوں، میں آفس سے گھر جا رہا تھا۔ ارے بیٹا، کھڑے بھی ہو گئے؟ اماں اندر داخل ہوئی تھی۔ بیٹھو بھائی، کھانا کھا کر جانا۔ جی اماں، بھوک تو لگی تھی سخت قسم کی۔ اس نے شرارت سے زینب کو دیکھا۔ لیکن آپ کی لاڈلی بیٹی نے کھانے کو پوچھا ہی نہیں، خالی پیٹ ہی بڑی اسٹرانگ سی چائے پینی پڑی۔ اماں نے اسے گھورا۔ ارے بچی، تم سے اتنا بھی نہ ہوا کہ ساتھ بسکٹ ہی رکھ دیتی کھانے کو؟ پوچھنا تو ایک طرف ٹھہرا۔ اماں، انہوں نے کہا ہی نہیں، اس نے احتجاج کیا۔ اب میں اپنے منہ سے کہتا ہوا اچھا لگتا؟ وہ اماں کے پیچھے کھڑا شرارت سے بول رہا تھا۔ اب بھی تو اپنے منہ سے ہی کہہ رہے ہیں، وہ جل کر بولی تھی۔ صاف ظاہر تھا وہ محض اسے اماں سے ڈانٹ پڑوانے کے کام کر رہا تھا۔ زینب کو اس پر سخت غصہ آیا۔ پھر اماں نے بے حد اصرار کیا، لیکن وہ کھانے پر نہیں رکا۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ اماں خواہ کے تکلف میں پڑیں گی۔ وہ ویسے ہی اماں کے باورچی خانے میں گھسے رہنے سے چڑھتا تھا۔ اچھا نہیں لگتا اماں، اماں کے بے حد اصرار پر اس نے کہا تھا۔ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اکٹھے ہی کھانا کھایا کریں گے۔ زینب، میری بچی اب کچھ عقل تمیز سیکھ، اماں نے اسے رسان سے سمجھایا۔ آدمی گھر آئے تو سب سے پہلے اسے چائے پانی کا، روٹی کا پوچھتے ہیں، ایسے ہڈ حراموں کی طرح آلتی پالتی مارے نہیں بیٹھے رہتے۔ باہر سے آیا ہوا بندہ کبیدہ خاطر ہوتا ہے۔ اماں، وہ چڑ گئی چائے بنا کر تو دی تھی۔ میری بچی، وہ کام کر کے دن بھر کا تھکا ہارا لوٹا تھا، تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ اسے بھوک لگی ہوگی؟ بھوک لگی تھی تو کہہ دیتے نا زبان سے، ویسے تو بہت چلتی ہے۔ جب بھی دل و دماغ کسی مسئلے پر الجھ پڑتا تو وہ آمنہ کی طرف چلی آتی تھی۔ زہ نصیب، زہ نصیب۔ آمنہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ملکہ عالیہ تشریف لائی ہیں، اب تو مجھے اس خطاب سے پکارنا چھوڑ دو آمنہ۔ وہ پیڑھی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ملکہ بننے کے جتنے خواب تھے اپنے ہاتھوں سے جلا کر ان کی راکھ دریا برد کر دی ہے میں نے۔ ایسا کیا ہو گیا آپ؟ پھر سوچنے لگی ہو؟ آمنہ روٹیاں دسترخوان میں لپیٹنے لگی۔ آمنہ، کیا انسان کو اپنی سوچوں پر اختیار ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان وہی کچھ سوچے جو وہ سوچنا چاہتا ہو؟